بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس اسلامی زندگی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اس کے بارے میں کچھ معلومات بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر کے اطاعت خداوندی کی عظیم تاریخ رقم کی۔ ذوالحج کا مہینہ نہایت عظیم اور مرتبہ والا ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتا ہی ہر مسلمان کے دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال روزہ آخرت تک نہیں مل سکے گی۔ یہ ماہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جن کی پوری زندگی قربانی کی بے مثال تصویر ہے۔ وہ کون سا امتحان تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل سے نہیں لیا، مگر کروڑوں سلام آپ کی ذات والے صفات پر۔ کسی بھی موقع پر آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئے۔ اللہ جل شانہ کے ہر فیصلے پر تسلیم خم رکھا اور عشق الہی میں توحید کے پرچم کی سربلندی کے لیے بڑے سے بڑے مصاحب ولام ثابت قدمی سے برداشت کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات و عظمت اور آپ علیہ السلام کی تقدس و احترام کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے بڑے مذاہب کے ماننے والے مسلمان، عیسائی اور یہودی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا عظیم المرتبت پیغمبر مانتے ہیں۔ یہ وہ جلیل اقدس نبی ہیں جن کے وجود پاک سے نہ صرف دنیا کو ٹھنڈک نصیب ہوئی بلکہ آتش گدہ نمرود بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سے اپنے دین متین کی بنیاد رکھوائی۔ حضرت ہاجرہ کی عمر اس وقت 55 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 84 برس کے لگ بھگ تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اولاد نریلا عطا فرمائی۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو اس مقام تک پہنچا دیا جائے جن کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہر تھامی اور انہیں اس مقام پر چھوڑائے جہاں نہ زندگی کا کوئی وجود تھا، نہ چرند پرند، نہ سبز پانی اور نہ دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان موجود تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی بیوی اور بیٹے کو چھوڑنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہاں یعنی اس جگہ پر جہاں زندگی کی کوئی امید نہیں، اپنی محبوب بیوی اور برسوں کی دعاؤں کی مراد لختے جگر کو تنہا چھوڑ جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ خلیل اللہ، یہی مقام آپ کے لیے منتخب فرمایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر میرے اللہ کی منشا اسی میں ہے تو مجھے منظور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھنی کی مہر تھامی اور واپسی کے لیے چل دیے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے مہر تھام لی اور پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا، ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام آپ کی خاموشی کا سبب سمجھ گئے اور کہا، کیا یہ رب کریم کا حکم ہے؟ آپ نے اس بات میں سر ہلایا تو بی بی ہاجرہ بولی، اچھا جائیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ میاں اونچے پہاڑ کے درمیان ایک سایہ وادی میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے شہر خوار کے ہمراہ تنہا بیٹھی آسمان کو تکتی رہی۔ 400 خاموشی اور وحشت کا عالم تھا۔ نہ جانے وہ پہلی سیاہ رات انہوں نے کیسی گزاری۔ بچے کو گود میں لیا، اللہ کی مدد کی منتظر نہ جانے کتنی راتیں اور دن، شوہر کو جانے سے نہ روکا اور نہ ہی گلا شکوہ کیا۔ کچھ دور جا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ انہیں نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، انہیں پھولوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور اسی ویران اور بنجر وادی میں پانی کے لیے زمزم کا چشمہ بھی جاری کر دیا اور کھانے کے لیے نایاب پھل مہیا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف العمری میں اولاد نریلا سے نوازا اور بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کڑی آزمائش سے دوچار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرزند کی قربانی مانگ لی، اللہ کی رضا پر راضی اور
صابر و شاکر باپ بیٹے نے حکم خدا بندی کے سامنے تسلیم ورجا کی اور مثال پیش کی جس کی یاد رہتی دنیا تک منائی جاتی رہے گی۔ چشم فلک نے شاید روئیں زمین پر ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا ہو کہ والد اپنے ضعیف العمری میں اپنی اکلوتے فرزند کو راہ خدا میں قربان کرنے جا رہا ہو، اور بیٹا بھی ایسا ہے کہ یہ سوچ کر کہ والد کی نظریں اس کے چہرے پر پڑی تو کہے ان کے ہاتھ نہ کپ کپا جائیں۔ پیٹھ کے بل زمین پر لٹایا گیا۔ ان عظیم المنظر کو ہمیشہ کے لیے قرآن حکیم میں محفوظ کر لیا گیا۔ اس بے مثال واقعے کو گزرے صدیاں بیت گئی، مگر آج بھی اس عظیم الشان واقعے کی یاد دنیا بھر میں شان و شوکت سے منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور خلیل اللہ تھے۔ آپ کی ساری زندگی آزمائشوں اور ابتلاؤں سے بھری پڑی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے ہر امتحان میں سرخرور پا گئے، یعنی سب سے بڑی آزمائش اولاد کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ان کے لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی۔ خلیل اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، چونکہ اس آزمائش کا مقصد باپ اور بیٹے کی تسلیم و رضا کا امتحان لینا تھا، لہذا خلیل اللہ اور فرزند اسماعیل علیہ السلام اس آزمائش میں ثابت قدم پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو شاعر اللہ بنا دیا۔ اس ادائے عشق کو دین کا واجب رکن قرار دیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ایک مینڈا پیش کر دیا گیا۔ عید الاضحیٰ اسی بے مثال واقعے کی یاد دہانی کا نام ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے الیاس اسلامی زندگی کو سبسکرائب کریں۔ دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجودہ گھنٹی کے بٹن پر دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔